بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قرآنک وظائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، موجودہ دور میں جہاں انسان کو بہت سے مسائل درپیش ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ تنگی رزق بھی ہے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے پھرتے ہیں کہ آمدن کم اور خرچہ زیادہ ہے۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگ طرح طرح کے تعویذ دھاگوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث میں بتائے نسخوں کو استعمال کیا جائے تو اس پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقین رکھیں کہ ہر ذی روح کو روزی پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھا ہے۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین پر چلنے والے ہر جاندار جسے رزق کی ضرورت لاحق ہو، اس کو روزی پہنچانا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے ذمے کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بلا شبہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور حصول معاش کی صحیح جد و جہد میں نیک روی اور اعتدال اختیار کرو تاکہ تمہارا رزق تم تک جائز اور حلال ذرائع سے پہنچے۔ نیز کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق پہنچنے میں تاخیر تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم گناہوں کے ارتکاب کے ذریعے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس کو اس کی اطاعت اور خوشنودی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ شبہ نہایت ضعیف ہے کہ رزق تو مقدر ہے، وہ کیسے گھٹ بڑھ سکتا ہے، اس میں رزق کی کیا تخصیص ہے؟ یہ سب چیزیں مقدر ہی میں ہیں۔ امیری اور غریبی، صحت و مرض، عمر وغیرہ سب میں یہی شبہ ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی ان امور کو اسباب کے ساتھ مربوط سمجھ کر تدبیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی حال رزق کا سمجھ لینا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس شخص کو منظور ہو میرا مال بڑھ جائے، وہ یوں کہا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ ایک جگہ حدیث شریف میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہشمند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ استغفار کی کثرت سے بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا اور اس کی ہر فکر، ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان فرمائے گا اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا اس کو خیال و گمان بھی نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، کثرت سے صدقہ دو، چھپے اور ظاہر طور پر ثواب پاؤ گے اور تعریف کیے جاؤ گے اور روزی دیے جاؤ گے، مدد کیے جاؤ گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، مجھ کو یعنی میری خوشی کو کمزوروں کی دلجوئی میں تلاش کیا کرو، کمزوروں کی وجہ سے تم کو بھی رزق دیا جاتا ہے، یا یوں فرمایا کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔